نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود، رکوع نمبر 4، آیات نمبر 40، 41، 42 اور 43۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا، وفارت تنور، اور تنور سے پانی ابلنے لگا، قلنا، ہم نے کہا، قل نحمل فیہا، ہم نے کہا کہ ہر جنس میں سے سوار کرو، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا کہ ہر جنس میں سے 2 عدد سوار کرو، ایک نر اور ایک مادہ، وَأَهْلَكَ، اور سوار کرو اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، وَمَنْ آمَنَ، اور ان لوگوں کو بھی سوار کیجئے جو ایمان لائے ہیں، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ایمان نہیں لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، الا قلیل، مگر تھوڑے لوگوں نے۔ وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اور نوح علیہ السلام نے کہا ارکبوا فیہا، کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے، ومرساہا، اور ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب یقیناً بخشنے والا مہربان ذات ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی چلنے لگی ان کو لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں، وَنَادَ نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ان سے ہٹا ہوا تھا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، اے میرے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء، وہ کہنے لگا کہ میں عنقریب کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، یعصمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، الا من رحم، مگر وہی جس پر رحم ہو جائے، وحال بینہما الموج، اور حائل ہوئی دونوں کے درمیان موج، فکان من المغرقین، پس وہ ہو گئے غرق کی جانے والوں میں سے۔ آیات مذکورہ
آیت نمبر 40 میں طوفان نوح کی ابتدا اور طوفان نوح کے ابتدا کے متعلقہ امور کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور ایک سلسلہ جاری ہے، اور فرمایا کہ حتی اذا جاء امرنا، یعنی جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابلنے لگا۔ تنور کئی معانیوں پر استعمال ہوتی ہے۔ تنور سطح زمین کو بھی کہتے ہیں، اور جس میں روٹی پکائی جاتی ہے اس کو بھی تنور کہتے ہیں۔ اردو میں تندور کہتے ہیں اور پشتو میں بھی تنور کہتے ہیں۔ زمین کے بلند حصہ کو بھی تنور کہا جاتا ہے، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس جگہ تنور سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام، وہ تنور کا مقام مراد ہے جو عین وردہ ملک شام میں واقع ہے، وہاں پر ہے، وہ مراد ہے جس سے پانی ابلنے لگا۔ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس تنور سے مراد سیدنا نوح علیہ السلام کا اپنا ہی تنور مراد ہے جو کوفہ میں تھا، اور امام شعبی رحمہ اللہ الباری تو قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ تنور شہر کوفہ کے ایک گوشے میں واقع تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ کشتی بنا رہے تھے، اور کشتی جس جگہ بنا رہے تھے وہ جگہ مسجد تھی، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے گھر یا مسجد کے تنور سے اگر پانی ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لے کہ طوفان آ گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ قذافی القرطبی والمظہری۔ تنور کے معنی مراد کے حوالے سے اگرچہ مفسرین کے اقوال مختلف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ تنور کا اطلاق جس معنی پر کیا گیا ہے وہ مواضع اور مقامات جو ہے مختلف ہے، اور تناقض 8 چیزوں میں ہونا چاہیے، در تناقض 8 وحدت شرط دان۔ چاہے تنور ملک شام کا عین الوردہ ہو، سطح زمین ہو، روٹی پکانے والا تندور ہو، جو بھی ہو، لیکن معنی مراد یہ ہے کہ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین سے چشموں کا نکلنا، چاہے تنور میں ہو، چاہے سطح زمین پر ہو، چاہے وہ تنور شام میں ہو، کوفہ میں ہو، جہاں بھی ہو، جدھر بھی ہو، لیکن مین مقصد یہ ہے کہ طوفان کی ابتدا اور عذاب الہی کی ابتدائی علامات کیا ہوگی۔ تو وفارت تنور کا ما هو المقصود یہ ہے کہ طوفان کی ابتدا یہ ہوگی کہ وہاں سے چشمے جو ہے وہ چشمے پھوٹ جائیں گے۔ اب چشموں کا پھوٹنا چاہے تندور میں ہو، سطح زمین میں ہو، کمرے میں ہو، ہال میں ہو، روڈ پر ہو، جہاں بھی ہو، لیکن اس کا جو مین مقصد ہے آیت کا ما هو المقصود وہ طوفان نوح کے ابتدائی علامات کا تذکرہ ہے، اور جب تنور میں پانی ابلنے لگا تو ظاہر ہے کہ طوفان کی ابتدا ہو گئی،
عذاب کی ابتدا ہو گئی تو اہل ایمان کو بھی بچانا ضروری تھا اور چوپایوں کو بھی بچانا ضروری تھا، چرند پرند کی نسل کو بھی برقرار رکھنا ضروری تھا، دنیا کو بھی آباد رکھنا تھا۔ اس لیے اللہ کا حکم یہ تھا کہ جو اہل ایمان ہے یا جو آپ کے گھر والے ہیں وہ بھی کشتی میں، اس کو بھی کشتی میں سوار کرو۔ ہاں، جنہوں نے ایمان نہیں لایا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ ہے یا بیٹا کنعان ہے، وہ تو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد جو ہے 80 سے 100 کے درمیان ہے، اقوال مختلف ہے اور 100 سے زیادہ کے نہیں ہے۔ تو ان 80 سے 100 کے درمیان جو بندے ہیں ان کو سوار کرو۔ اور پھر آیات نمبر 41 میں فرمایا کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ تو اللہ کے نام سے سوار ہو، کیونکہ اس کشتی نے چلنا ہے اللہ کے نام سے، اس نے ٹھہرنا ہے اللہ کے نام سے، اور کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ دوران طوفان جب نوح علیہ السلام کشتی کو چاہتے تھے کہ چل جائے تو بسم اللہ پڑھتے تھے، اور جب چاہتے تھے کہ رک جائے تو تب بھی بسم اللہ مجریہا و مرساہا یہ جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ آیات نمبر 42 میں فرمایا کہ کشتی چل رہی تھی، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ، کشتی چل رہی تھی پہاڑ کی امواج کی طرح۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی موجوں کے لپیٹ میں تھا اور قریب تھا کہ ڈوب جائے، اور وہ ان سے فی معزلن تھا، کنارے پر تھا، کارنش پہ تھا، سائڈ پر تھا، علیحدہ تھا، اور کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، اور ایمان کے اعتبار سے بھی وہ ساتھ نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام نے آواز دی، شفقت فدری غالب ہوئی، یا نوح علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ میرا بیٹا بھی میرا نافرمان ہوگا، تو اس نے کہا کہ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، اور ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کی معیت اختیار مت کرو، کافروں کا ساتھ مت دو۔ پھر آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ ابن نوح نے اپنے والد گرامی حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور کہنے لگے کہ میں کسی پہاڑ پر ٹھکانہ پکڑوں گا، مجھے پانی جو ہے پانی سے بچا لے گا، جیسا کہ عام خیال کیا جاتا ہے، عام عرف میں کیا جاتا ہے۔ اور ابن نوح نے کنعان نے طوفان نوح کو سمجھا نہیں تھا، اس کو عذاب نہیں سمجھا، بلکہ اس کو عام موسمی سیلاب سمجھا تھا، کیونکہ عام حالات میں سیلاب پہاڑیوں کی چوٹیوں تک نہیں پہنچتی، اسی لیے تو کہا قال سآوی الی الجبل، اور چونکہ یہ تو عذاب تھا، موسمی سیلاب توڑا تھا، اور اس نے تو ایمان بھی نہیں لایا تھا، اس لیے بات ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھا ان کا بیٹا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، ہاں مگر جس پر اللہ من رحمہ، جس پر اللہ رحم کرے، اور جس پر اللہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے، لیکن کافروں پر اللہ رحم کرنے والا نہیں ہے۔ آج کے دن ان کافروں نے غرق ہونا ہے، تباہ اور برباد ہونا ہے۔ اب باپ بیٹے کے درمیان یہ مکالمہ جاری تھا، یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ دونوں کے درمیان وحال بینہم الموج، کہ دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوئی، فکان من المغرقین، اور پھر وہ غرق ہو گئے، پانی بہا کر لے گئے۔ اور تاریخی روایات میں ہے کہ طوفان نوح جو تھا اس کی جو پانی تھی وہ بڑے سے بڑے پہاڑ کی چوٹی سے
15 گز کے فاصلے پر اونچا تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ بڑے سے بڑے پہاڑ جو ہے اس سے 40 گز جو ہے 40 ہاتھ وہ اونچائی پر پہاڑ تھی، طوفان تھی، تو پہاڑ بالکل نیچے آ گئے تھے، اور پہاڑ بھی غرق ہو گئے تھے، شہریں بھی غرق ہو گئی تھی، اور یہ اللہ کا عذاب تھا۔ باقی جو بندے بچ گئے تھے وہ بچ گئے تھے، جو کشتی میں سوار تھے، جن کی تعداد 80 سے لے کر 100 تک تھی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔